کھانا کھا کر سونے کا نقصان۔ جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے خود ہی دیکھ لیں۔ سحری اگر نہ کی تو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور روایت ہے۔ ترجمہ: پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور سورج طلوع ہو جاتا یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے میں پھرتا رہے۔ حدیث کا مرتبہ موضوع سند میں ابو داؤد سلیمان بن عمر نقی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس نے یہ بھی فرمایا، وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہنے سے بات کی جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ دن آئے اور اس نے کہا، تم کہہ رہے ہو، تو ہم پھر اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تصویر پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا۔ عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے آمد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا لقمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے، تو عبداللہ نے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شمار لوگوں کا رویہ ہے، اس طرح غفلت کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج جماعت میں بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کچھ ان کی قسمت میں کیا لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے کہلولہ کہا جاتا ہے،
وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ غیر اللہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ قہل اللہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ خواہ مخواہ کھانا کھو چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ تجربہ کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور آپ کے دن کے باقی حصہ میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر مت سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ آپ یہاں تک کہ ڈاکٹرز کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح صبح جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں سے بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں تو بیدار ہوتے ہیں، تو تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرتے ہیں، پھر ایسی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایات کرتے ہیں تو آپ ذرا ان سے پوچھ کے دیکھیں، یہ صرف آزمانے کے لیے آپ پوچھئے تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہو تو وہ آپ کو جواب لازمی یہی کہیں گے کہ ہماری تو آج سویرے آنکھ کھلی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایات کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزارا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام پہ بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، اور ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایات نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطی کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہاں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریوں میں بھی گلے پڑ سکتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بغیر یعنی روزے کے بعد جو لوگ پہلے ہی سے کسی بیماری میں مبتلا ہو، ان کی سیر و افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں
وہ سحری یا افطار کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بد ہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کر پاتے ہیں۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا ایک کھجور ہی کیوں نہ لی جائے، مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونے کے بعد لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تو اپنا اور اپنے پیاروں کا اس ماہ رمضان مقدس ماہ میں خیال رکھیے اور صدقات و فطرانہ ادا کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔